کے جو ہے وہ وفاق سے بات کرنی ہے. ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں تو ان کی نالائکی نظر آئے گی, ان کی آپ کو جو ہے وہ کارستانیاں نظر آئیں گی. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا, 120 ارب روپے کا جو ہم احساس راشن کارڈ جو سپورٹ پروگرام ہے, جو احساس راشن سپورٹ پروگرام ہے, وہ لانچ ہم نے کیا, جس سے 2 کروڑ خاندانوں کو ڈائریکٹلی اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے. پنجاب اس میں شامل ہو گیا, کے پی کے شامل ہو گیا, آزاد کشمیر شامل ہو گیا, گلگت بلتستان شامل ہو گیا, اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری جو ہے وہ شامل ہو گئی اس میں. لیکن سندھ حکومت سائنس سرکار وہاں بھی ہٹ دھرمی کے شکار پہ, یعنی تمام صوبے اس پروگرام میں وفاق کے ساتھ 65% شیئر ڈال رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت یہاں پر بھی غریب عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے, اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. بھئی آپ وفاق کے پروگرام کا حصہ نہ بنیں, آپ کو عمران خان کے پروگرام کا حصہ آپ نہیں بننا چاہتے, آپ نہ بنیں, آپ اپنا پروگرام کو لے کر آئیں. آپ کے پاس جو یہ پیسہ پڑا ہوا ہے, جو آپ کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے, جو آپ کے پروٹوکولز کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے, جو آپ کے للے تلوں کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے, جو آپ کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, وہ پیسہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے, غریب کا پیسہ ہے, وہ کیوں نہیں آپ خرچ کرتے؟ لیکن وفاق یہاں بھی سندھ کی عوام کی مدد کو پیچھے نہیں ہٹے گا. وفاق نے جو احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے, میں سندھ کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, پورے پاکستان کے لوگوں کے وہ عوام کے وزیر اعظم ہیں, لہذا وفاق سندھ کی عوام کو احساس راشن پروگرام میں اپنا 35% شیئر جو ہے وہ فراہم کرے گی. اس کے علاوہ صحت انصاف کارڈ صوبائی حکومتوں کا انیشیٹو ہے, کے پی کے حکومت نے شروع کیا, سب کے پاس یونیورسل ہیلتھ کارڈ آ گیا. اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت نے 2 ڈویژنز میں, ساہیوال ڈی جی خان ڈویژن میں ساری آبادی کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہے. 31 دسمبر کے آخری ہفتے سے یہ لاہور سے شروع ہوگا, پنجاب کے باقی ہر اضلاع میں جائے گا. پنجاب کی جو تمام خاندان ہیں 10 لاکھ روپے کا اپنا علاج مفت وہ کروا سکیں گے. لیکن سندھ حکومت یہاں بھی عوام کو ہیلتھ کارڈ نہیں دے رہی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کا نام لیتے ہیں, آپ کے 24 گھنٹے منہ سے یہ بات چل رہی ہوتی ہے جی وفاق کھا گیا. وفاق کہاں کھا گیا؟ وفاق نے 1900 ارب روپیہ دیا ان کو 3 سال کے اندر این ایف سی کی مد کے اندر, لیکن وہ 1900 ارب روپیہ کہاں گیا, وہ کہاں لگا ہے, اس کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور کل کو جب تفصیلات اس کی سامنے آئیں گی تو معلوم پڑے گا آپ کو کہ یہ پیسہ بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے, سندھ حکومت کی نالائکیوں کی نظر ہو گیا. جو کراچی کا حال کیا ہے انہوں نے, جو حشر نشر کیا ہے, وہ بھی کسی سے جو ہے وہ ڈھکا چھپا کسی صورت نہیں ہے. اور جو کراچی کو انہوں نے اور سندھ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جنہوں نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لاوارث چھوڑ دیا ہوا ہے, لا قانونیت ہے, ڈاکو راج ہے یہاں کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ جس انداز سے ان کے اپنے جو ایم پی اے حضرات ہیں, ناظم جوکھیوں کا معاملہ, یہ حلیم عادل شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اسی میمن کوٹ تھانے کے اندر. حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر, ایک اپوزیشن پارٹی کا جو ہے وہ منتخب نمائندہ, اس کے اوپر 780 کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. ناظم جوکھیوں کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جو پیپلز پارٹی کا ایک ورکر تھا جس کو زرداری سرداری گٹھ جوڑ کی نظر ہو گیا, وہ پھر میں کہوں گا جو زرداری سرداری گٹھ جوڑ ہے اس کی نظر ہو گیا, اور اس کی ایف آئی آر جا کر ہمارے ایم پی ایس کو وہاں کروانی پڑی. تو لہذا یہ فہمیدہ سیال کا جو کنکر شہزاد کوٹ بی پی کا جو حلقہ تھا, بی پی شہید کا, وہاں آپ خواتین کو مار رہے ہیں. وہاں پر ان کے جو ایک ایم پی اے ہیں گورنر اسران, ان کے اوپر معاملہ آ گیا فہمیدہ سیال کا. تو یہ بلاول تو جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں, لوگوں کی کہتے ہیں جی میں لوگوں کی داد رسی کروں گا. کیوں نہیں گئے ناظم جوکھیوں کے پاس ابھی تک, کیوں نہیں گئے فہمیدہ سیال کے پاس, کیوں لمبی تان کے جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں؟ تو یہ کرپشن کی یہاں پر ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں لا قانونیت کی, جس طرح میں نے کہا کہ سندھ جو ہے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے وہ یہاں پر قائم ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی سندھ کی عوام کو اس لا قانونیت کی نظر نہیں ہونے دے گی, اور ہم جو ہے وہ سندھ کی مظلوم عوام کی آواز بنیں گے اور ان کی آواز کو جو ہے وہ مؤثر انداز سے جو ہے وہ پیش کریں گے. اور ان کو انصاف کے کٹہرے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے, جن کے ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگے ہوئے. جناب
دیکھیے گرین لائن اپنے شیڈیول پہ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو ڈرائیورز کی ٹریننگ ہے وہ چل رہی ہے. ITS کا سسٹم جو اس کا ہے وہ اس وقت نصب ہو رہا ہے, اور جو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی تھیں وہ ان کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اگلے 15 سے 20 دن کے اندر ہم اس قابل ہوں گے کہ آپ کو ڈیٹ دے دیں کہ اس کو کب ہم انوگریٹ کرتے ہیں, اور وزیر اعظم سے ٹائم لے کے اس کا انوگریشن کر دیا جائے گا. صاحب یہ بتا دیں کہ رات کی تاریخی میں اضافہ کیا جاتا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں. پہلے تو ایک مہینے میں ایک بار اضافہ ہوتا تھا, اب مہینے میں 2-3 بار اضافہ. تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ آپ کمپیئر کرتے ہیں انڈیا سے اور دیگر ممالک سے, لیکن وہاں کی معیشت کو دیکھیں اور ہماری معیشت کو دیکھیں, وہاں پر پرسن جو ہے اس کی آمدنی کے ذرائع کو دیکھیں اور یہاں دیکھیں تو بڑا فرق ہے. تو خدا کے لیے اس قوم پر کب آپ رحم کریں گے اور مہنگائی کو کم نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر 50 سالہ مہنگائی کے جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ گئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ اقوام متحدہ کی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے یہ اس کا ڈیٹا ہے. 2013 سے 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو کموڈٹی کی انٹرنیشنل پرائسز کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا. پیٹرولیم کی قیمتیں بھی جو ہے وہ نیچے تھی, اور اسحاق پیٹرول کے اوپر 40 سے 45 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے, اور قیمتیں جو ہے وہ نیچے نہیں لے کر آتے. ہمارے پچھلے ایک سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 100% پیٹرول کی قیمتوں کے اندر عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اضافہ ہوا, جو $40 فی بیرل سے $85 فی بیرل کے اوپر پہنچ گئی. حکومت نے اس کے لیے کیا اقدامات لیے؟ ہم نے جو پیٹرولیم لیوی ہمارا بجٹ کے اندر جو بجٹڈ ہے وہ 600 ارب روپے ہے, یعنی کہ ہم قانون کے مطابق 30 روپے پیٹرولیم لیوی چارج کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھایا نہیں بلکہ اس کو ہم نے کم کیا, اس کو کم کرتے رہے. جو پیٹرولیم لیوی کا یہ پچھلے 3 ماہ کے اندر 150 ارب روپیہ جمع ہونا تھا, وہ ہمارے پاس صرف 20 ارب روپیہ جمع ہوا, کیونکہ ہم نے پیٹرولیم لیوی عوام کے اوپر پاس آن نہیں کیا. دوسرا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سیل ٹیکس 17% سیل ٹیکس ہے ہر پروڈکٹ کے اوپر. ہم نے سیل ٹیکس کل رات ہمیں جو قیمتیں اوگرا کی جانب سے آئی تھی وہ 11 روپے بڑھانے کی آئی. ہم نے سیل ٹیکس کو پہلے ہم 6.8% سیل ٹیکس لے رہے تھے, کل رات جو ہے وہ ہم نے سیل ٹیکس کو کم کیا ہے. سیل ٹیکس کو کم کر کے ہم 1.4% کے اوپر جو ہے وہ سیل ٹیکس کو لے آئے. کہاں 17% سیل ٹیکس کا پر لیٹر, اس کو ہم 1.4% پہ لے آئے ہیں. اگر ہم پیٹرولیم لیوی بھی پوری لگا دیں 30 روپے, 17% سیل ٹیکس بھی لگا دیں, تو آج جو پیٹرول 145 روپے لیٹر ہے وہ 145 نہ ہوتا, یہ 170 روپے سے زائد چلا جاتا. ہم نے اپنا ریونیو لوز کیا ہے. لیکن پاکستان پیٹرول کا نیٹ امپورٹر ہے, ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں, خوردنی تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں, 70% دالیں جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. دنیا میں جو گیس کی قیمتیں ہیں, امریکہ میں 100% اضافہ ہو گیا, یورپ میں 300% اضافہ ہو گیا, کوئلے کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. جو ہماری شپنگ کمپنیاں ہیں جہاں سے کنٹینر آتے ہیں ان کے اندر $2,000 پہ بک ہونے والا کنٹینر کا ریٹ $10,000 پہ چلا گیا. جو چیز 1 مہینے میں آتی تھی وہ آج 4 مہینوں میں آ رہی ہے, کیونکہ کووڈ کے اثرات پوری دنیا کے اوپر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ میکسیمم کوشش کی ہے کہ جو دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اس کا ہم اثر پاکستان کے اوپر کم سے کم اثر جو ہے وہ اس کا پاس آن کریں. اگر پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں 100% بڑھی ہیں تو ہم نے یہ کل کی اگر ایڈ کر لیں, اس سے پہلے ہم نے 30% اضافہ کیا تھا کل کے علاوہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ چارج کرنا ہے, وہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہے, لیکن اس کو بھی ہم نے اس حد تک نہیں بڑھایا, لیکن اس کو ہم نے بیلنس کیا ہے سیل ٹیکس پہ ریونیو کو جو ہے وہ لوز کر کے. تو اس پہ ہماری کوشش ہے, جس طرح ہم 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کا پیکج لے کر آئے ہیں, اس کے علاوہ 250 ارب روپے کا احساس کا پروگرام علیحدہ چل رہا ہے, جس سے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپے جو ملتا ہے احساس کفالت پروگرام کے, وہ الگ ہے. 2 لاکھ اسکالرشپس جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو ہم نے 15 لاکھ چھوٹے قرضے دیے ہیں 50 ارب روپے کے احساس پروگرام کے, وہ اس کے علاوہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سوشل سیفٹی پروگرام جو ہے وہ چلا رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے غریب آدمی کا تحفظ یقینی بنا سکیں. لیکن جو عالمی سطح کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہے, جس سے امریکہ,
یورپ، جس سے چائنا کی پروڈیوسر انفلیشن 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، جرمنی کا 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، یہ بلومبرگ کی رپورٹ موجود ہے. تو یہ مہنگائی عالمی سطح کے اوپر ہے. پاکستان دنیا سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ عالمی سطح پر قیمتیں جو ہیں وہ یہاں اتنی مستحکم نہیں رہے گی. جیسے ہی وہاں سے ہمیں تھوڑا کوشن ملے گا، ہم فوری عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید ریلیف پاس آن کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں خاص طور پر جب مہنگائی کے اوپر احتجاج کرتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ 2008 سے 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آٹا بھی غائب تھا، لوڈ شیڈنگ بھی تھی، بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، برے حال تھے، کرپشن کی غضبناک کہانیاں تھیں. کتنے لانگ مارچز نواز شریف نے کیے تھے، کتنے احتجاج انہوں نے کیے تھے. فضل الرحمان تو دونوں حکومتوں کا حصہ تھے نا. 2013 سے 2018 میں پاناما آ گیا، الیکشن دھاندلی ہو گئی، پیٹرول کی اس وقت قیمتیں اوپر گئیں، چینی کی قیمتیں اوپر گئیں، پیپلز پارٹی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، مکمکا تھا. اب جو یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں ایک سافٹ انداز سے ان کو یہ باور کروایا کہ اس ملک کو اس حالت میں لے کے آنے والے آپ ہیں. پچھلے 30 سال سے اس ملک کے اندر ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی. پچھلے 50 سال کے اندر آپ دیکھیں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. 1967 کے بعد تربیلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا. آج وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ 10 ڈیمز بنا رہے ہیں، 10,000 میگا واٹ سستی بجلی آئے گی. جتنی آپ کی ساری پاکستان کی 70 سال کے اندر جو سٹوریج کیپیسٹی ہے 13 ملین ایکڑ فٹ، وہ ہم ان 10 ڈیموں میں 13 ملین ایکڑ فٹ کی اگلے آنے والے سالوں میں بنا لیں گے. مومن ڈیم، دیامیر بادشاہ ڈیم، داسو ڈیم، یہ منصوبے آپ کے پاس بن رہے ہیں. کراچی کو جو ہے وہ K4 یہ بنا ہی نہیں سکے، اتنے نااہل ہیں. وہ وفاقی حکومت نے وابڈا کو دیا، ان کا کنسلٹنٹ کا کام مکمل ہونے والا ہے، PC4 مکمل ہو کے ٹینڈرنگ پروسیس میں وہ جانے والا ہے. وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ شروع کر رہی ہے. لہذا وزیر اعظم صاحب نے کو یہ یاد کروایا سافٹ ٹون کے اندر، اس کو آپ کا اپنا انداز ہے دیکھنے کا. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے کر آئے نا، عملی اقدام کریں، مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں تاکہ عوام کے لیے ہم کوئی سہولت پیدا کر سکیں. 22 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان کی ہے، صرف 5 کروڑ زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے. ہم نے زراعت پہ توجہ دی ہے. آپ دیکھیں اس سال گنے کی پیداوار میں 22 سے 25% اضافہ ہو گیا، مکئی کی پیداوار میں 18% اضافہ، چاول کی فصل میں 18% اضافہ. جو آئندہ آنے والی انشاءاللہ یہ گندم کی جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہے، آئندہ جو مارچ اپریل میں فصل آئے گی، یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگی.